الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات پڑھیے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا کیا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس خدا نے ہمارے وجود میں اہل بیت کی محبت کو عطا کیا. امام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. یہ حسین کی محبت میں اتنا کمال ہے جو پروردگار عالم نے آپ کے وجود میں حسین کی محبت کو ڈال دیا. خدا جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالتا ہے. سب سے مشکل مرحلہ توجہ کیجئے گا، سب سے مشکل مرحلہ موت کا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ مقدمہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آیت کی طرف آئیں گے. سب سے مشکل مرحلہ موت کا ہے. جتنا بھی بہادر ہو، کتنا بھی شجاع ہو، کتنے بھی پیسے والا ہو، مگر جب موت کی بات آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. ہم اتنے پیسے دیں گے مگر موت ہم سے ٹل جائے. کتنی بھی کوشش کرتا ہے مگر موت نہیں ٹلتی. میرا موضوع ہے کہ کربلا والوں کی نظر میں موت کی حقیقت کیا ہے. کربلا والوں کی نظر میں موت کی کیا حقیقت ہے اور ہم کس نگاہ سے موت کو دیکھتے ہیں. جتنا بھی انسان بہادر ہو، جتنا بھی کتنا بھی پیسے والا ہو، جب موت کی بات آ جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. موت نہ آئے. اور جتنے بھی مشکلات آئیں مگر موت نہ آئے. کیوں؟ کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. اسی پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تاکید سے پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں گمان بھی نہ کرنا جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ سمجھے. تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھی چاہیے جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے آپ انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، پروردگار عالم کے نزدیک رزق کو کھا رہے ہیں، رزق انہیں مل رہا ہے مگر تمہیں ان چیزوں کا شعور نہیں ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. ان شہداء کا ایسا مقام ہے پروردگار عالم ان کے مرنے کے بعد انہیں ایسا مقام دیتا ہے ان عظمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. ان عظمتوں کو دیکھ کر
مقام کو دیکھ کر عظمت کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. میرے پروردگار عالم ہم نے تو نہیں سوچا تھا ہمیں اتنا مقام ملے گا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. اور یہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جو ان کے تو ساتھ تھے, لڑنے کی کوشش کی مگر شہید نہ ہو سکے. کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ ان کا بھی ارادہ یہ تھا کہ ہم شہید ہو جائیں. جو ان کے ساتھ ملاق نہ ہو سکے ان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم شہید ہو جائیں, مگر انہیں توفیق نصیب نہ ہو سکی کہ وہ شہید ہو گئے, شہید ہو. اب جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اس آیت کے ذیل میں علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں عجیب نکتہ فرمانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی توجہ رہی تھوڑا مطالب سنگین ہے, آپ بھی طالب علم ہیں, توجہ کیجئے گا. پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو شہید ہیں, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, ان کی دو خصوصیات ہیں. کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں اور حزن ان کے وجود میں طاری نہیں ہوتا. اب اس ضمن میں علامہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے خوف کھا لیا, جو انسان ڈر گیا, یعنی ڈرنے والا فنا ہو جائے گا. جو ڈرا وہ فنا ہو گیا, جو ڈرا وہ تمام سعادتوں سے محروم ہو جائے گا. جو کربلائی ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا. کربلا والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ کہ ہم نے موت کا تصور کربلا سے لیا. کربلائی کبھی موت سے نہیں ڈرتے. فرماتے ہیں جو ڈر گیا وہ فنا ہو گیا, جو ڈر گیا وہ جھوٹا ہو گیا. یعنی ڈر انسان کے وجود میں ایک تو جھوٹ لاتا ہے اور ایک تو انسان فنا ہو جاتا ہے. یعنی انسانیت کی فنا کا راز انسان کا ڈرنا ہے. ڈر یعنی جھوٹ, ڈر یعنی خوف. اس کی دلیل بھی ہے. ایک مرتبہ سوال پڑھے آل محمد کی ذات پر. اب میں نے کہا نا ڈر یعنی جھوٹ. جو ڈر گیا وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا, کبھی سچا نہیں ہوگا. اور علامہ فرماتے ہیں جو شجاع ہے یعنی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. شجاع بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ہمیشہ بولتا ہے, سچ بولتا ہے. جتنی مشکلاتیں آ جائے, جتنی پریشانی آ جائے, اپنا ہر کچھ قربان کرتا ہے مگر کبھی ڈرتا نہیں ہے. ہر کچھ قربان کرتا ہے مگر وہ ڈرتا نہیں ہے. ڈر آپ کے وجود میں فنا لاتا ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا نا یعنی ڈر یعنی جھوٹ. ایک مرتبہ امام حسین نے ایک شخص کو کہا میرا قافلہ جا رہا ہے, کشتی نجات جا رہی ہے, آپ آنا چاہتے ہیں؟ کہا مولا میں نہیں آؤں گا, مشکلاتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, میں گھر کا بڑا ہوں, میری تجارتیں ہیں. یعنی ڈر گیا. ڈر یعنی جھوٹ. توجہ تو ہے نا, ڈر یعنی جھوٹ. جو ڈر گیا وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا. اور جو کربلائی ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتی, موت سے ڈرتی ہے. اب اس کی دلیل میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو فضل عباس فرماتے ہیں کہ اتخوّفُ قوما يلعبوا بالموت وكيف كان بالرجولية. مولا عباس کو جب جلال آیا نا, رب کعبہ کے سمجھ ایسا جملہ کہا, تاریخ حیران رہ گئی. مولا فرماتے ہیں تم خیانت کرتے ہو ابا عبداللہ سے جن کے بچے موت سے کھیلتے ہیں. خدا کی قسم ایسا مولا نے جملہ کہا اتخوّفنا قوما یلعبوا بالموت بالطفولیت. موت سے کھیلنا ہمارے بچوں کا کھیل ہے, موت سے تو ہمارے
بچے کھیلتے ہیں، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو اور سوچتے ہو کہ موت سے ڈرا کے ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا سکتے ہو۔ موت تو ہمارے بچوں کا کھیل ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ بِالرُّجُولِيَّةِ، مولا فرماتے ہیں کیا کمال ہے بنی ہاشم کے جوانوں کا جب وہ اپنی اس منزل پر پہنچتے ہیں۔ کیا کمال ہے بنی ہاشم کے جوانوں کا جب وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، اپنی رجولیت پر پہنچتے ہیں، کیا ان کا کمال ہے۔ صلوات پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ موت بنی ہاشم کے جوانوں کا کھیل ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ اگر ہم موت کا تصور اہل بیت سے لیتے، کربلا سے لیتے، تو کبھی ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ ان کی مثالیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، مسائل نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ جب جناب قاسم امام حسین سے اجازت لینے آ رہا تھا، اجازت لینے کی کوشش کی، تو مولا نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ اب مولا نے ایسا کیوں کہا؟ مولا اجازت دے دے۔ مولا نے اس لیے کہا کہ کل دنیا والے یہ نہ کہے کہ حسین نے ایسے بندوں کو بھیجا جنہیں موت کا تصور۔ اگر دنیا والے نہ کہے کہ حسین ایسے بندوں کو بھیج رہا ہے جنہیں موت کا پتہ بھی نہ ہو، یہ ان پر ظلم ہوتا۔ مولا نے فرمایا کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اب جو حسین سے ملحق ہوتا ہے، جو حسین کے خاندان سے ملحق ہوتا ہے، اس کے بعد جناب قاسم نے ارشاد فرمایا احلی من الاصل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ موت زیادہ شہد سے بھی شیرین ہے۔ یہ کربلائی ہیں، یہ کربلا والے ہیں جنہوں نے ہمیں موت کا تصور بتایا۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے امام حسین کو کہا الَّسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ جیسے امام حسین نے کہا ہم حق پر ہیں، ابھی جناب علی اکبر نے کہا اب موت ہم پر پڑے یا ہم موت پر ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ موت ہمارے بچوں کا کھیل ہے۔ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت کا خوف دیتے ہو۔ ابھی امام حسین کی شجاعت اتنی ہے کہ کچھ غیر مسلم ان کا اشارہ دینا چاہ رہا ہوں۔ محترمہ گاندھی نے کہا کہ میں نے حسین کی زندگی کو پڑھا، توجہ تو ہے نا، کہہ رہے ہیں میں نے حسین کی زندگی کو پڑھا، اس کی سیرت کو پڑھا، کتابوں کو پڑھا، بہت میں نے جستجو کی، تحقیق کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر چاہتے ہو اپنے ملک کی سلامیت چاہتے ہو، تمہارا ملک کو سلام رہے، تمہارے ملک پر کوئی دشمن حملہ نہ کرے، تمہیں حسین کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے لشکر بہت کم تھا مگر ایمان خدا پر اتنا تھا، لشکر کے قلت کے باوجود بھی کثیر پر فتح حاصل کر لی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، محمد اور ایک انگریز ہے جس کا نام ہے چارلس ڈکنز، وہ کہتے ہیں امام حسین کی شجاعت کے بارے میں، کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں حسین دنیا کے لیے قیام کیا، وہ لوگ اندھے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں تو ان مسلمانوں سے وہ انگریز بہتر ہیں جنہوں نے حسین کی زندگی کو پڑھ کر صحیح طریقے سے مفہوم دنیا کو بتایا۔
جنہوں نے حسین کی زندگی کو چار طرف غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کہتا ہے میں نے حسین کی زندگی کو پڑھا، جو لوگ کہتے ہیں حسین نے دنیا کے لیے قیام کیا وہ لوگ اندھے ہیں، انہوں نے حسین کی زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، انہوں نے حسین کی زندگی کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا۔ حسین نے اپنے ساتھ بچوں کو لا کر، اپنے ساتھ خاندان کو لا کر حسین نے بتایا میرا قیام ہے اسلام کی خاطر، میرا جو قیام ہے وہ اسلام کی خاطر قیام ہے، میں نے جو قیام کیا ہے وہ اسلام کی خاطر قیام کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آخر میں عیسائی ہے جس نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، عربی میں اس نے کتاب لکھی، اردو و فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے یزید کے لشکر میں اور حسین کے لشکر میں کیا فرق ہے؟ توجہ کریں، کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہے حسین کے لشکر، حسین کے اصحاب اور یزید کے لشکر میں کیا فرق تھا؟ کہا فرق صرف اتنا ہے وہ جنگ کرنے آئے تھے دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، ان کا ہدف، ان کا مقصد دولت تھی، ان کا ہدف، ان کا مقصد پیسہ تھا، مگر حسین کے پاس ایسے اصحاب تھے، حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ میں نے تم سے بیعت کی، مگر کہہ رہے ہیں حسین اگر ہم 72 مرتبہ قتل کیے جائے، اس کے بعد ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، پھر بھی آپ پر قربان ہو جائیں گے، پھر بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ حسین کی شجاعت ہے۔ اور امام حسین ارشاد فرماتے ہیں الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک ولو قطعتنی فی الحب لما حن الفواد فی سواک۔ عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں پروردگار عالم میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تمہاری خاطر، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا تمہاری خاطر، اور وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ آپ کی جلوے کو محسوس کر سکیں۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے۔ اب آگے جملہ مولا کا بہت سخت ہے، وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ لَمَّا حَنُّ الْفُؤَادَ فِي سِوَاكَ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے اور کہا جائے خدا کو ترک کرے، حسین کبھی خدا کو ترک ہی نہیں کرے گا۔ وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ لَمَّا حَنُّ الْفُؤَادَ فِي سِوَاكَ۔ اور امام حسین کے قیاموں میں سے دو کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد ذکر مسائل۔ ایک مقصد مولا کا یہ تھا کہ یزید کی حکومت کو نابود کرنا۔ مولا کے قیاموں میں سے جو اثرات تھے، قیام میں سے جو اثرات ہیں، ان میں سے پہلا مولا کا ہدف اور مقصد یزیدی حکومت کو نابود کرنا اور اس کو رسوا کرنا۔ اب جیسے مولا کو ابھی میں امام کی شجاعت بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کربلائی کبھی موت سے نہیں ڈرتے، اور جب مولا کو ولید کا خط پہنچا اور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، خاندان کے ساتھ دربار میں چلے، اس کے بعد بیعت کا مطالبہ ہوا، امام حسین نے انکار کیا۔ اس کے بعد جو میرا مقصد ہے، مفہوم ہے، وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی امام نے انکار کیا تو مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مروان نے کہا ولید اگر حسین ابھی چلا جائے تو کبھی حسین کو نہیں پکڑ سکتے، حسین سے کبھی بیعت نہیں لے سکتے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ جیسے ہی مروان نے ولید کو یہ کہا نا، حسین کے چہرے میں جلا جا گیا۔ حسین نے ارشاد فرمایا وَيْلَا عَلَيْكَ يَبْنَ الزَّرْقَاء، وَيْلَا تم پر بدکار خاتون کے بیٹے، وَيْلَا عَلَيْكَ
یبن الزر کا ویل ہے تم پر اے بدکار خاتون کے بیٹے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اتامرو بضرب عنقی، کیا تم حکم دیتے ہو کہ حسین کے سر کو قلم کیا جائے؟ حسین کا سر قلم کرنا کوئی آسان ہے؟ تم حکم دیتے ہو کہ حسین کے سر کو قلم کیا جائے؟ ابھی مولا نے آگے عجیب ارشاد فرمایا. مولا نے فرمایا کذبت واللہ واللہ، 2 مرتبہ مولا نے قسم اٹھائی. مولا نے فرمایا جھوٹا ہے تو، خدا کی قسم، خدا کی قسم تم جھوٹا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو اور تم ہمیں ڈراتے ہو موت سے، اور ڈرا کے یہ کہنا چاہتے ہو کہ حسین اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا. تم نے حسین کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کیا. تم نے حسین کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا. تم نہیں پہچانتے حسین کی طاقت کیا ہے. تم نہیں پہچانتے ہو کہ حسین کی شجاعت کیا ہے. ابھی مولا نے ایک جملہ فرمایا. مولا نے فرمایا لو رام ذالک احد من الناس لسقیت الارض من دمی قبل ذالک. مولا نے فرمایا تم اگر اپنے لشکر میں سے کسی کو بھی حکم دو کہ حسین کو قتل کرے، مولا نے فرمایا میں اپنی شجاعت سے اس زمین کو خون سے رنگین کر دوں گا. لو رام ذالک احد من الناس لسقیت الارض من دمہ قبل ذالک. اور تم چاہتے ہو کہ حسین کو ڈرا کے اپنے مقصد سے حسین ہٹ جائے گا؟ میں اسی پوری کائنات کی زمین کو خون سے سیراب کر دوں گا اس سے پہلے کہ تم اپنا قدم اٹھاؤ. اس کے بعد مولا نے فرمایا ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختتم. اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ. مولا فرماتے ہیں اے امیر، تم ہم سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو. تمہیں پتہ ہے ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ مختلف الملائکہ جہاں ملائکوں کا نزول ہوتا ہے. پہلے اپنے فرق کو محسوس کریں، پھر حسین سے بیعت کا مطالبہ کریں. یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید فاسق بنتا ہے اور شراب پینے والا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے اور محترمہ نفس کو قتل کرتا ہے. تم چاہتے ہو کہ حسین سے بیعت لے؟ ابھی بادشاہیت اس کی، فوج اس کی، ہر چیز اس کی، مگر حسین کی طاقت اتنی ہے جس سے یزید بھی ڈرتا ہے. حسین کی شجاعت اتنی ہے جس سے یزید بھی ڈرتا ہے. یعنی ایسا امام حسین نے یزید کے نام کو بدنام کیا، رسوا کیا اور دنیا تک اس کے کردار کو بتایا. اور امام فرماتے ہیں، امام نے یہ کب فرمایا؟ جب کوفے کے لوگ ڈر گئے تھے. توجہ تو ہے نا؟ جب کوفے کے لوگ ڈر گئے تھے اور امام حسین کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، ان میں سے سلیمان بن سلطان خزائی نے مسلم کی مدد کرنے کا انکار کر دیا، کہا کہ ابھی مسلم کا ساتھ دینا مکروہ ہے. تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا اور اس جملے میں بہت مفہوم سمایا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں فَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، تم ڈرتے ہو موت سے؟ سمجھو تو ہے نا؟ تم ڈرتے ہو موت سے؟ ابن زیاد تمہیں مار ڈالے گا، ابن زیاد تمہیں قتل کر ڈالے گا، اور ابن زیاد تمہارے مال کو نقصان دے گا، تمہاری جان کو نقصان دے گا. حسین کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیوں نہیں حسین کی زندگی کو اپناتے؟ کیوں نہیں حسین کے نقش قدم پر چلتے؟ کیوں نہیں حسین کی زندگی کو اپناتے؟ اگر حسین کی زندگی کو اپناتے تو کبھی موت سے نہیں ڈرتے، موت تم سے ڈرتے. صلوات پڑھے آل محمد کے ساتھ. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب خط لکھا بصرے والے، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ رَسُولِي بِهَذَا الْكِتَابِ
انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی فان السنت قد امتیت وان البدعۃ قد احیت وان تسمعوا قولی وتطیعوا امری اهدکم الی سبیل الرشاد۔ مولا فرماتے ہیں اے کوفے والو، میں اپنا سفیر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کتاب خدا اور سنت نبی کی طرف۔ اور مولا کا مقصد کیا تھا؟ مولا کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ مولا یہی فرمانا چاہ رہے تھے کیونکہ جو سنت تھی ان کو مٹا دیا، سنت نبی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور بدعتوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب مولا فرماتے ہیں اگر تم نے میری بات کو سنا اور تم نے میری اطاعت کی، حسین کی ضمانت ہے تمہیں ہدایت دی جائے گی، تم ہدایت کی طرف آؤ گے اور تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یزید کے بارے میں کہ علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برأی مثل یزید، ایسے اسلام کو میں حسین خدا حافظی کہتا ہوں جس اسلام کی جو رسی ہے وہ یزید کے ہاتھ میں ہو، اس اسلام سے حسین خدا حافظی کہتا ہے، وہ اسلام حسین کو نہیں چاہیے۔ وہ اسلام حسین کو نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جن حکومتوں میں یزید حکومت کر رہا ہو، جن ملکوں میں یزید حکومت کر رہا ہو۔ بس عزیزو، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس خاندان کا ذکر کروں جن خاندان نے پورا گھر حسین پر قربان کر دیا۔ اس خاندان کا نام ام البنین ہے۔ خدا نے اسے 4 بیٹے عطا کیے تھے، وہ چاروں بیٹے حسین پر قربان کر دیا۔ ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں۔ جب ام البنین کے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے نا، ام البنین رو رو کر کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو، جس کی وجہ سے کہتے تھے وہ بیٹے نہیں رہے۔ بس عزیزو، ام البنین کو پروردگار عالم نے ایک بیٹی عطا کی، اس کا داماد مسلم بن عقیل ہے۔ پروردگار عالم نے مسلم کو 4 بیٹے عطا کیے اور 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، 2 بیٹے کوفے میں شہید ہو گئے۔ بس عزیزو، ام البنین وہ مظلومہ ہے جس کے بیٹے شہید ہو اور جس کے نواسے شہید ہو، جس کا داماد شہید ہو، پورا خاندان ہو، اسلام پر ام البنین نے قربان کر دیا۔ بس عزیزو، 2 بچوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس کی عمر تو بہت چھوٹی تھی، مسائل بہت سخت دیکھے۔ بس عزیزو، جیسے ہی حضرت مسلم کوفے آئے تھے نا، 2 بچے اس کے ساتھ تھے، تو مسلم نے چاہا ان بچوں کو کربلا لے جاؤں، مگر دروازوں کو بند کر دیا، جانے نہیں دیا۔ مسلم نے کیا کہا؟ مسلم نے جا کر قاضی شرح کے گھر آئے اور کہا ان بچوں کو اپنے پاس رکھو، جب وقت ملے ان بچوں کو مدینے پہنچانا۔ بس عزیزو، یہ مسلم کے 2 بچے محمد اور ابراہیم قاضی شرح کے پاس تھے، مسلم شہید ہو گیا، کربلا ہو گئی۔ اس کے بعد قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے مدینے، ان 2 بیٹوں کو مدینے کے قافلے تک پہنچا دے، یہ خود مدینے چلے جائیں گے۔ بس عزیزو، جیسے ہی یہ لے کر آنے کی کوشش کر رہا تھا، باہر آ کر قافلہ بہت دور تھا، اس خبیث نے کیا کہا کہ قافلہ جا رہا ہے، خود وہاں پہنچ جاؤ۔ ان بچوں نے بہت کوشش کی، کیا ان بچوں کی عمر تھی بھاگنے کی؟ کیا ان بچوں کی عمر تھی بھاگنے کی؟ ان بچوں کی تو کھیلنے کی عمر تھی۔ جیسے ہی بچے بھاگے، دوڑے، قافلہ تک نہ پہنچ سکے۔ عزیزو، بچے بہت تک گئے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ایک خاتون آئی،
ان بچوں کے چہروں کو دیکھا، پھول جیسے بچے تھے. کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. بس عزیزو اپنے گھر لے کر آئی، بچوں کو کہا میں تمہیں پناہ دے رہی ہوں، تمہیں کھانا بھی دوں گی، تمہیں پانی بھی دوں گی، مگر آپ کی آواز بلند نہ ہونی چاہیے، کیونکہ میرا شوہر بہت خبیث ہے، اگر اس کو پتا چلا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. بس عزیزو جیسے ہی ان بچوں نے کھانا کھایا، ایک بچے پانی پی کر سو گئے. خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کی، علی مرتضیٰ کی زیارت کی، حسنین کی زیارت کی، اس کے بعد مسلم کی زیارت کی. خواب میں مصطفیٰ مسلم کو فرماتے ہیں مسلم خود تو آ گئے، تمہارے بچے ابھی تک نہیں آئے. مسلم نے رو کر کہا یا رسول اللہ کل میرے بھی بیٹے آ جائیں گے. بس عزیزو دونوں خواب سے اٹھے اور ایک نے دوسرے کے گلے لگا کر رونے لگے، بہت روئے. جب رونے کی آواز بلند ہوئی ایک خبیث بیدار ہوا، حارث بیدار ہوا. بیدار ہو کر اس خبیث نے بڑا ظلم کیا. اس خبیث نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا مسلم کے بیٹے ہیں. کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، بس میری طرف دیکھنا. کہا مسلم کے بیٹے. جیسے اس نے کہا اس خبیث نے راتوں سے مسلم کے بیٹے کو بہت مارا. مسلم کے بیٹوں کو لاتوں سے مارنے لگے، ہاتھوں سے دباتے مارنے لگے. اس کے بعد اس کے پیروں کو بھی باندھا، ہاتھوں کو بھی باندھا. باندھ کر ساری رات یہ مسلم کے بیٹے بندے رہے. جیسے ہی صبح ہوئی اس کے بعد اپنے غلام اور بیٹے کو لے کر نہر فرات کی طرف گئے. اس کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان دونوں کے سروں کو قلم کرے. جیسے ہی کہا نا سروں کو قلم کرے تو اس کے بعد جیسے ہی غلام نزدیک آیا، رب کعبہ کی قسم ہے مسلم کے بیٹوں نے ان کو دیکھ کر کہا تمہاری جوانی پر بہت افسوس ہو رہا ہے، تمہیں دیکھ کر ہمیں بلال یاد آ رہا ہے. اس نے رو کر کہا کیا تم مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. اس نے دریا میں خود کو پھینک دیا. اس کے بعد اپنے بیٹے کو حکم دیا، کہا کہ اس کے سروں کو قلم کرے. جیسے ہی بیٹا آیا تو رو کر کہا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. یہ غلام نے انکار، بیٹے نے بھی انکار کر دیا. یہ خبیث جیسے ہی دوڑا نا، جیسے آگے چلا ان دونوں کے سروں کو قلم کرے تو اس کی بیوی جیسے ہی بچانے کے لیے آئی، اپنی بیوی کو ضربت لگائی، شمشیر لگائی، وہ زخمی ہو گئی. بیٹے نے بچانے کی کوشش کی، اس کو مار ڈالا. اس کے بعد نزدیک آئے، بچوں کو کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہارے سروں کو قلم کر دوں گا. اور اس کے بعد بچوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے سروں کو قلم نہیں کریں، ہمیں بازار میں لے کر جائے، وہ ہمیں بیچ دے، تمہیں بہت مال ملے گا، بہت دولت ملے گی. اس خبیث نے انکار کر دیا. اس کے بعد بچوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمیں غلام بنا دے، اگر ایسا نہیں کرتے تو خود ابن زیاد کے پاس لے چلے، وہ خود فیصلہ کریں گے. اس خبیث نے پھر انکار کر دیا. دونوں بچوں نے کہا پھر ہمیں مارنے کا ارادہ ہے، ہمیں اجازت تو دے 2 رکعت پڑھے. بچوں نے 2 رکعت پڑھی، ایک دوسرے کے گلے کو لگا کر رونے لگے. جیسے ہی روئے اس خبیث نے کیا کیا، جیسے ہی مارنے کے لیے آگے آئے، کس کو؟ بڑے بھائی کو. چھوٹے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کرے، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بڑے بھائی کو دیکھ سکوں. جیسے ہی بڑے بھائی جیسے ہی چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آئے تو بڑے بھائی نے کہا، چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آئے، بڑے بھائی نے کہا کہ اس کی ماں نے مجھے کہا تھا پہلے مجھے قتل کر دے،
اس خبیث نے بڑے بھائی کے سر کو قلم کر دیا، سر کو ایک طرف پھینک دیا، جسم کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد اس چھوٹے بچے کہتے ہیں، روایت میں ہے، مصحف ہے، ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتا۔ ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتے، کیونکہ وہ دوسرا برداشت نہیں کرتا، اس کے دل میں بہت درد ہوتا ہے۔ اس خبیث نے ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ بس عزیزو، جیسے ہی بڑے بھائی کو قتل کر دیا، بڑا بھائی دوڑ کر، جیسے ہی بڑے بھائی کو قتل کر دیا، چھوٹا بھائی دوڑ کر بڑے بھائی کے سر کو اپنے گود میں رکھا، گود میں رکھ کر بد دعا کی، خدایا ہمارا انصاف کرنا۔ اس کے بعد اس خبیث نے چھوٹے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ دونوں سروں کو ابن زیاد کے پاس لے کر چلے۔ جیسے ہی ابن زیاد خبیث کے پاس لے گئے نا، کتنا بھی شان تھا، 3 مرتبہ کرسی سے اٹھا، پھر بیٹا، پھر کرسی سے اٹھا، کہے خبیث تمہاری دل نے کیسے چاہا اس پھول جیسے بیٹوں کا سر قلم کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائی و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جتنے بھی طلاب دوستان ادھر موجود ہیں، سب کی حاجاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس اشرائے مجالس میں جن جن طلاب نے حصہ لیا ہے، کمک کیے ہے، ہر لحاظ سے تعاون کیا ہے، ان کی زحماتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے باز بلند تر صلوات۔